بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ صلاۃ والسلام نازل ہو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. رب العالمین کا بے پایا احسان ہے، کرم ہے مولا کا کہ اس نے توفیق دی کہ ہم ایک بار پھر سے حج کے احکام، فضائل اور مسائل کے تعلق سے سلسلے وار درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. رب العالمین ہمیں اپنے دین کے اندر سمجھ عطا فرمائے، فقہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کے اندر فقہ عطا فرماتا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے یہ طریقہ رہا ہے اس دعویٰ سینٹر کے اس اسٹیج کے تھرو کہ عید کے بعد ایک یا دو درس کے بعد اس سلسلے کا آغاز کیا جاتا ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ حج کے احکام اور مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے اندر حج کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں اور دیگر احکام اور مسائل کا ذکر بھی ہوتا ہے. عمومی طور پر جب پہلا درس ہوتا ہے تو جو بھی عنوان ہو، جو بھی موضوع ہو، جس تعلق سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس موضوع کے اندر ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس سلسلے وار درس کی پہلی کڑی کے اندر کہ جو لوگوں کے لیے مہمیز ثابت ہوں، ان کے لیے حرکت پیدا کرنے کا سبب ہوں، ان کے دل کے اندر اس موضوع کے تعلق سے جذبہ پیدا ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر خواہش جاگے. اس لیے سب سے پہلی کڑی جو ہوتی ہے وہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، فوائد بیان کیے جاتے ہیں. اب حج کا جہاں تک تعلق ہے
کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ حج کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ اللہ رب العالمین کے دین میں ایک اہم فریضہ ہے، دین کے 5 ارکان میں سے ایک محتم بالشان رکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم دین ہم کو دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ نے ہمیں اپنی توفیق بخشی کہ ہم اس دین کے ماننے والے بنے، اور اس دین کے اندر ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سارے مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس دین پر عمل کرنے کا فائدہ عمل کرنے والے کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی روزے کا مہینہ گزرا ہے، جن لوگوں نے روزہ رکھا انہوں نے اپنا فائدہ کیا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا یا اس کے اندر کوتاہی کی، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں کے اندر کوتاہی کی، بلکہ بسا اوقات معصیتوں کا ارتکاب بھی کیا، انہوں نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی برکتوں سے، رحمتوں سے، اللہ کی عنایتوں سے، نوازشوں سے اپنے آپ کو محروم رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین اگر انہوں نے معصیتوں کا ارتکاب بھی کیا ہے اور توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے غضب کو انہوں نے دعوت دی ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے۔ حج کا معاملہ بھی اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 جو سب سے اہم چیزیں تھیں ان کو اس دین کا رکن بنا دیا، اور رکن کی حیثیت سے ان کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ باقی چیزوں پر انہیں فوقیت دی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد میں نماز، بعدہ زکوٰۃ، اور اس کے بعد رمضان کے روزے، اور 5واں رکن حج بیت اللہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو۔ آگے کا ٹکڑا کیا ہے، غور کرنے کا مقام ہے، فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یاد رکھیں سارے مسلمان، سارے حاجی بھی سن لیں، یا سارے مسلمان، کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے سے منہ موڑ لیں تو پوری دنیا کے مسلمان مل کر اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہمارے حج کی ضرورت نہیں، عمرہ کی ضرورت نہیں، طواف کی ضرورت نہیں، قربانی کی ضرورت نہیں، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، مبیت مزدلفہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو محروم کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بیان کرتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور دنیا اس بات کو سمجھ سکتی ہے۔ اسلام کوئی گھر نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 عبادتوں یا 5 مشروع اعمال کے سلسلے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی کہ جس طرح گھر میں ستون کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دین اسلام کے اندر ان 5 چیزوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی حیثیت گھر میں پلر کی حیثیت ہے، ستون کی حیثیت، رکن کی حیثیت۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی عبادت، حج کا فریضہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت اہم فریضہ ہے۔ یہ اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے ایک ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ صرف اور صرف ان 5 چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بیان فرمایا۔ فریضہ ایسا ہے، اس کے انکار کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کا انکار کرنا اس کے لیے ملت اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنے گا۔ اتنی اہم عبادت ہے اور اتنا اہم معاملہ ہے حج کا۔ اگرچہ حج کے فریضے کے اندر بات انشاءاللہ اگر آگے کسی نقطے میں آئے گی کہ حج فی الفور فرض ہے کہ بالتراخی فرض ہے، یعنی کہ جیسے ہی حج کی شرطیں ایک بندے کے اندر پائی گئی اس کو فوراً حج ادا کرنا ضروری ہے، یا کہ طاقت ہو گئی اس سال، یعنی حج کی شرطیں تمام مکمل ہو گئیں، اس کے باوجود آئندہ سال یا اس کے بعد کے سال یا اس کے بعد مؤخر کرنا، مؤجل کرنا، پوسٹپونڈ کرنا جائز ہے۔ علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ شرطیں پائی جانے کے باوجود بھی اس کو مؤخر کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر حال میں حج کی ادائیگی کرنے میں بندہ جلدی کرے۔ احادیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور علماء کے کلام بھی اسی بات کے متقاضی ہیں کہ حج اگرچہ فی الفور فرض نہیں ہے، لیکن فی الفور ادا کرنا اپنے دین کے لیے احتیاطی پہلو ہے، کیونکہ بندے کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انسان ہے، کس لمحہ اس کو موت آ پہنچے گی، کس لمحہ وہ بیمار ہو جائے گا، کس لمحہ وہ مفلس ہو جائے گا، یہ ساری باتیں سوائے اللہ کی کسی اور کو معلوم نہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی انسان کے پاس سہولیات مہیا ہوں، وسائل مہیا ہو جائیں، تو اس کو پھر حج کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے یہی مملکہ کے اندر بہت سارے بھائی ہمارے یہاں پر 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے ہیں، جنہیں یہ فرق اچھی طرح معلوم ہوگا کہ پہلے حج کرنا کتنا آسان تھا، قانونی اعتبار سے، مالی طاقت کے اعتبار سے، اور آج کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ جنہوں نے فائدہ اٹھا لیا، شکر گزار ہونا چاہیے رب العالمین کا، اور جنہوں نے کوتاہی کی تو اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بندے کو کوشش کرنی چاہیے جب اس کی شرائط مکمل ہو جائے۔ تقریباً 2005 کی بات ہے، 1200 ریال میں 1100 ریال میں لوگ قافلہ یہاں سے آرام سے
بس میں بٹھا کر لے کر جاتے تھے اور حج کرا کر واپس لا کر آپ کے دمام شہر میں چھوڑ دیتے تھے 1200 ریال میں، بلکہ اس سے بھی کم، کچھ لینے والے 1100 بھی لیتے تھے، 1000 بھی لیتے تھے، مجھے یاد ہے۔ اور آج اس کے علاوہ کتنے سارے لوگ غیر قانونی طور پر بھی چلے جاتے تھے، گنگا بہتی تھی فائدہ اٹھا لیتے تھے تمام سختیوں کے باوجود بھی، لیکن ابھی معاملہ اکثر بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ یہ باتیں میں اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ بندے کو جب وسائل مہیا ہو جائیں تو اس کو حج ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یہی راجع مسئلہ ہے، اگرچہ پھر فور ادا کرنا واجب نہیں ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے فوائد کی بات اگر ہم کریں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنا ایک فریضہ جو اس کے اوپر اس کے رب نے، اس کے خالق نے، مالک نے، رازق نے عائد کیا ہے، اس فریضے کو ادا کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی بجا لاتا ہے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کئی احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں اور میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کرتا ہوں کہ جس کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اخروی اعتبار سے۔ لیکن آج میں تھوڑی سی کوشش کروں گا انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کہ بندہ اخروی یا اس کے دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی فوائد کتنے حاصل کر سکتا ہے اس حج کے فریضے کے دوران اور اس کے ذریعے۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی آخرت کے حق میں کتنا فائدہ مند ہے حج ادا کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حج، جس بندے نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس بندے نے حج کیا، کوئی رفث نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے خواہشات کے تعلق سے برائی یا حج کے ممنوعات کا ارتکاب کرنا، تو ایسا کوئی بندہ نہیں کرتا ہے، احرام کی پاسداری کرتا ہے، حج کے اندر جو محظورات احرام ہیں ان سے وہ مکمل طور پر بچتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کے کام ادا کرتا ہے اور معصیت کے کاموں سے بچتا ہے۔ وَلَمْ يَفْسُقْ، فسق و فجور عام گناہ نہیں کرتا ہے، یعنی حج کے آداب کا پورا پاس و لحاظ کرتے ہوئے حج کو مکمل ادا کرتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ، ہم سبھی لوگ، تاکہ یہ نہ کہیں مولوی صاحب نے اپنے کو الگ کر لیا، بچے والے ہیں۔ آپ کا بچہ جب ننھا سا بھولا بھالا پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوتا ہے؟ چھوڑیے دوسرے لوگوں کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ گناہوں سے لدا پھدا پیدا ہوا ہے؟ نہیں نا، معصوم سا بچہ۔ 70 سال کا بوڑھا بھی، 75 سال کا بوڑھا بھی، 80 سال کا بوڑھا بھی اس حدیث کے بموجب اگر اپنے حج کو، حج کے آداب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق طاعتوں پر عمل کرتے ہوئے، بجا لاتے ہوئے، معصیتوں سے بچتے ہوئے اپنے حج کو مکمل کرتا ہے تو وہ بھی نوزائیدہ بچے کی طرح گناہوں سے دھل دیا جاتا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، حج سے واپس ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح سے اس کے ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم
دین کے الفاظ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یوں سرسری ترجمہ کرتے اور نکل جاتے ہیں. غور کرنا چاہیے. اسی لیے تو قرآن میں تدبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. آپ قرآن بھی پڑھتے جائیں، سرسری پڑھتے جائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. زبان چل رہی ہے، آواز نکل رہی ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن اگر آپ غور کرنے پہ بیٹھیں، الحمد، آپ تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، جو مفصل تفاسیر ہیں، صرف الحمد کے کلمے پر انہوں نے کتنی بحث کی ہے. للہ، اللہ کا کلمہ، اللہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کا علم ہے، نام خصوصی ہے اللہ کا، اس پر کتنی بحث کی. یہ اللہ کا لفظ کہاں سے آیا، اللہ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ ہی کیوں چنا، کوئی اور لفظ کیوں نہیں چنا اپنے نام کے لیے، اس نام کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خصوصیات ہیں، معنی کیا ہے، اس معنی کی جاذبیت کیا ہے. رب العالمین، رب العالمین، ہم نے کہا سارے جہانوں کا پالنہار ہے. ہو گیا نا، کلمہ ادا ہو گیا، ترجمہ پورا ہو گیا. لیکن جب آپ اس کا انالیسس کر کے اس کا تجزیہ کرنے بیٹھے، آپ رب العالمین، ایک چونٹی ہے، ایک کیڑا ہے جو 10 میٹر زمین کے اندر ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے، ہم کو آپ کو نہیں معلوم. لیکن وہ رب اس کو کون کہاں ہے، کس کو کہاں روزی پہنچانا ہے، اللہ رب العالمین کو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، سب کچھ معلوم ہے. ابھی حج کی بات چل رہی ہے، حج کی مثال ہے. ہم جب مینا میں ہوتے، عرفہ میں ہوتے، دیکھیے کیٹرنگ کی کتنی کمپنیاں لگی ہوتی ہیں کہ حاجی کو ٹائم سے کھانا پہنچایا جائے. صرف کتنے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 30 لاکھ لوگ ہیں، 35 لاکھ لوگ ہیں، لیکن اور دنیا کی آبادی کے مقابلے میں مٹھی بھر تو ہی ہے. وہ مٹھی بھر لوگوں کو ایک ہفتے کا کھانا کھلانے کے لیے کیٹرنگ کی کتنی کمپنیاں کس طرح 24 گھنٹے کام کرتی ہیں. اور اللہ رب العالمین، اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، سب کو پیدا کیا اس رب نے. مچھر کے بارے میں کبھی کبھی لوگ صرف اللہ کا، یعنی اللہ کی قدرت بیان کرنے کے لیے مچھر کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی پورے اس کے جسم کا، اس کی باڈی کا اسٹرکچر، کہ اس کا کانٹا کیسے ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، اس کا اور کیا ہے، یعنی سبحان اللہ. اگر بیان کرنے بیٹھیں تو صرف ایک بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مچھر سب کا خون نہیں پیتا ہے، سب کا خون اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے، سب کا خون اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے. لیکن رب کو تو روزی دینا ہے نا، تو اس کے جسم کے اندر، اس کے کانٹے کے اندر، جیسے ہی وہ اپنا کانٹا جسم کے اندر، تو ایک پوری لیبورٹری ہے، ایک لیبورٹری ہے اس کانٹے کے اندر. ڈالتے ہی اس لیبورٹری کے اندر اس انسان کے بدن کے خون کی جانچ ہوتی ہے کہ تمہارے لیے یہ سوٹ کرنے والا خون ہے یا سوٹ نہیں کرتا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو مچھر نہیں کاٹتے، ان کو مچھر نہیں کاٹتے، ان کا خون سوٹ نہیں کرتا. صرف میں نے ایک مثال دی. یہ ابھی ہم رب العالمین میں پڑے ہوئے ہیں، رب العالمین میں ابھی کتنا باقی ہے، لیکن ترجمہ جو ہم کرنے پہ آتے ہیں سارے جہانوں کا پروردگار، اور آگے گزر گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو نصوص شرعیہ ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا اپنا وقت دیں تاکہ دین کو اچھی طرح سمجھ سکیں، دین کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اور جب اچھی طرح سمجھیں گے دین کو، تب اس دین کی ویلو ہمارے سمجھ میں آئے گی، اس قیمت ہم سمجھیں گے. اور جب کسی چیز کی قیمت سمجھ لیں گے تو اس کی چاہت بھی ہمارے اندر بڑھے گی، رغبت بھی بڑھے گی، اس کو حاصل کرنا چاہیں گے. نہیں تو کوئی بات نہیں. مثال ہے نا، ادرک کیا، وہ بندر کیا جانے ادرک کی سواد، ادرک کا سواد.
تو بہت سارے نان مسلم جو اسلام کے بارے میں وہ مسلمان ہیں، یہ تو دہشت گرد ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ تو داڑھی ٹوپی والے ہیں، یہ تو لمبا کرتا والے ہیں، یہ تو بریانی کھانے والے ہیں، یہ تو گوشت خور ہیں، اور یہ تو جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اور یہ اور وہ بس وہ یہی جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، یہ جانتے ہیں۔ لیکن کافروں میں سے ہی آج بھی بہت سارے لوگ ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ جو اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے دیوبندی صاحب اہل حدیث ہوئے تھے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، وہ آپ تک بھی میں پہنچا دیتا ہوں۔ کہا جب تک میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی تب تک میں اہل حدیث نہیں تھا، جب تک میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی تب تک میں اہل حدیث نہیں تھا، جب میں نے حدیث پڑھ لیا تو میں اہل حدیث بن گیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہمیں بھی، یہ تو پیدائشی مسلمان ہے نا، تو پیدائشی مسلمان کے اسلام کے اندر رنگ اتنا گاڑھا نہیں ہوتا، الا کہ آپ کے والدین ماشاءاللہ ملتزم ہوں، پابند ہوں، استقامت والے ہوں، اور آپ کی تربیت بھی اپنے اس یعنی التزام اور استقامت کے مطابق کر رہے ہوں بچپن سے، تعلیم بھی اور تربیت بھی، تو انشاءاللہ کافی فائدہ آپ کو پہنچ چکا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اپنے جو سیلف اسٹڈی اور مطالعے اور تدبر کا جو موقع ہے، وہ آپ خود اس کو ٹائم دیں گے تب آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے نکلی تھی، اتنی لمبی بات ادھر ادھر چلی گئی۔ رجعک یوم ولدتہ امہ، ترجمہ کرے تو یوں ہی گزر جائیں گے، ایک نوزائیدہ بچے کی طرح بندہ ہو جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ سوچیں، آپ سب لوگ میرے جیسے، میں سمجھتا ہوں 40 سے لے کر کے 50-55 کے آس پاس ہوں گے، خود ہر آدمی اپنی اپنی زندگی پر غور کرے، پیچھے جائے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اور اپنے نفس کے درمیان، کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعتوں کے اندر کتنی کوتاہی کی ہے، کتنی معصیتوں کا ارتکاب کیا ہے، دانستہ نادانستہ، بھول چوک میں، کیسے بھی، کتنے گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے۔ یہ سارا بوجھ لیے ہوئے ایک حاجی جاتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے تو یہ گناہوں کا سارا بوجھ اللہ رب العالمین ختم کر چکا ہوتا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، بندہ جب ایک عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، درمیانی وقفے میں جتنے گناہ اس نے کیے ہیں، دوسرا عمرہ اس کے اس درمیانی وقفے میں کیے گئے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صرف گناہ صغائر کا ہوتا ہے، گناہ کبائر کا بھی ہے، اس کے درمیان علماء کا اختلاف ہے اگرچہ، لیکن ہمیں اللہ سے تو اس کے رحمت کی ہی امید کرنی چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی رحمت سے پر امید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، سوائے شرک کے اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو اپنی مشیت کے تحت رکھے ہوئے ہیں، کسی کو چارہ نہیں۔ اللہ بخشنا چاہے بغیر توبے کے بھی، توبہ کے بعد تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے توبے کو قبول فرماتا ہے، لیکن بغیر توبہ کے بھی اللہ چاہے تو اپنے جس بندے کے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دے، اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے سوائے شرک کے۔ آگے فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی حدیث میں جو بات گزری نا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، وہی ہے حج مبرور، وہی کیا ہے؟
حج مبرور، بعض لوگ اس کا ترجمہ حج مقبول کرتے ہیں۔ حج مقبول کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم نے اپنی کوشش کی، ہم نے رفث سے بھی اپنی حفاظت کی، فسق و فجور سے بھی اپنی حفاظت کی، حج کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کی، مکمل کیا ہم نے۔ اب ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس حج کو حج مقبول بھی بنائے گا، مبرور بھی بنائے گا۔ لیکن ہمارے ایک انسانی کوشش کے اعتبار سے جس حج کو ہم نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، فسق و فجور سے بچتے ہوئے، محظورات یا ممنوعات احرام سے بچتے ہوئے حج مکمل کر لیا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارا حج حج مبرور ہوگا۔ والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ۔ لیکن یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ یاد رکھیں، لیکن ان ساری حدیثوں کو ڈیمولش کرنے کے لیے آپ کے اندر، دل کے کسی گوشے کے اندر ریا کی ہلکی سی کرن بھی کافی ہے، یاد رکھیں۔ ایک رمق ریا کی پائی جائے، آپ کا ثواب برباد ہو گیا۔ اس کے لیے شرط جو ہے نا، وہ جو ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلا اخلاص اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کا ادا ہونا۔ یہ دونوں چیزیں یہاں بھی یاد رکھیں۔ جب بھی کسی بھی شریعت کے کسی بھی حکم یا اس کے اجر اور اس کی فضیلت، اجر و ثواب کو سنتے وقت یہ دو چیزیں نہ بھولیں، کبھی بھی یہ ذہن سے مس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹا بڑا اجر جو بھی ملنے والا ہے، ان دونوں شرطوں کے ساتھ ہی ملنے والا ہے، ان دونوں کے بغیر ہم کو اللہ کے ہاں سے کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ تیسری حدیث عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ دیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بظاہر بہت بڑی گستاخی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا عمرو، کیا ہوا تمہیں؟ ہم نے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ شرطیں لگانا چاہتا ہوں، بیعت کروں گا میں، بیعت ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہ اللہ رب العالمین ہماری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ۔ اسی میں سے ایک بات اور فرمایا کہ حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ سب سے افضل ہے، اور یقیناً۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، پھر آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ ایک اور حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جہاد بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اس لیے ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی جہاد کریں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ہاں جہاد کرو تم، لیکن تمہارا جہاد قتال اور جدال والا جہاد نہیں ہونا چاہیے،
تمہارا جہاد لڑائی والا جہاد نہیں، تم حج کر لو، عمرہ کر لو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن اتنا انشاءاللہ کافی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں معلوم من الدین بالضرورہ، دین کی یعنی بدیہی چیزوں میں سے ہے، ظاہری بات ہے، ہر کوئی امت کا اجماع ہے کہ بہت محتم بالشان عبادت ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، زندگی میں ایک بار کیا جانے والا عمل ہے، یعنی فریضہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ فوائد تھے جو ہم کو اس کے کرنے سے اخروی فوائد یعنی اجر و ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اور عبادتوں کے برخلاف جہاں پر اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے سورہ حج کے اندر، یہ 27 اور 28 نمبر کی آیت ہے جو میں یہاں پڑھنے جا رہا ہوں، اور بھی آیتیں ہیں حج کے تعلق سے کافی، لیکن جہاں پر حج کے اعلان کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کی زبان سے، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ اذان دیجئے، اور اذان دینے کا مطلب اعلان کیجئے، کس چیز کا اعلان؟ حج کے فریضے کا اعلان کیجئے کہ لوگ آ کر حج ادا کریں، لوگ آ کر حج ادا کریں۔ آپ اذان دیں گے، آپ اعلان کر دیں گے۔ ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے معذرت بھی کیا، کہا اے اللہ میری آواز کتنی ہے، میں اس صحرا میں پکاروں گا تو میری آواز کہاں لگ جائے گی؟ اللہ نے کہا آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آواز کو گھر گھر تک کس طرح پہنچا دیا، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور کی تھی، وہ عرضاً یہاں بات آ رہی ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کی شدید رغبت اور خواہش کس طرح پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے تو جنون کے حد تک بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے سارے کام جس کو اللہ اپنے گھر لانے کی گویا کی توفیق دیتا ہے، آنے کی توفیق دیتا ہے، وہ دنیا کے سارے کاموں کو نظر انداز کر کے اس کام کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ دیکھیے آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، کیا سب لوگوں کے دل میں بیک وقت خواہش پیدا ہوتی ہے کہ سارے لوگ چلو حج کر کے آؤ؟ نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہوتی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، یعنی سارے لوگوں کے دل مکہ کی طرف گرتے چلے جائیں، یعنی ادھر کھنچتے چلے جائیں، تو شاید سارے دنیا کے مسلمانوں کے دل میں بیک وقت خواہش ہوتی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ مفسرین نے کہا یہاں پر من جو ہے وہ تبعید کے لیے، یعنی بعض لوگوں کے دلوں میں حج کی خواہش اے اللہ تو اس طرح پیدا کر دے کہ وہ کھنچتے چلے آئیں مکہ کی طرف۔ اور یہی ہوتا ہے، ہر سال کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر خواہش اس حد تک شدید پیدا ہوتی ہے، جنون پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض قصے کبھی کبھی نامہ نگار اور صحابی جب انٹرویو لے کے
ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے وہ اپنی زندگی بھر سے دو پیسے جوڑتا آیا کہ میں جاؤں گا حج کرنے، اور پھر وہ وقت موعود اس کے لیے آ جاتا ہے کہ وہ آتا ہے حج کرنے کے لیے. اور اس طرح کے بہت سارے قصے، اس طرح کے بہت سارے قصے. یعنی میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچانک وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، جس کو اللہ رب العالمین یعنی کہتے ہیں کہ چن لیتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے، سارے راستے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہموار کر دیتا ہے. ہمارے یہاں والد صاحب کی حالت بھی یہ تھی، ان کے پاس مکمل پیسے نہیں تھے، لیکن ایک سال انہوں نے 96 کی بات ہے غالباً، میں مدینہ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سال مجھے حج پہ جانا ہے. قرض پیسے بعض یعنی کہنے کی بات ہے کہ نان مسلم سے شاید ان کو اس سے کچھ زیادہ توقع نہیں ہوگی، بہرحال لیا اور لے کر آئے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے حج کیا. پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں. میں جب گیا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی، میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کیجیے، اللہ رب العالمین توفیق دے انشاءاللہ. اور وہ 96 میں حج کر کے گئے، 97 اور 2 سال اس کے بعد باحیات رہے، اور اس کے بعد میں وفات ہو گئی. تو کہنے مطلب کہ اللہ رب العالمین انتظام کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی دل کے اندر خواہش ڈالتا ہے جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اپنے اس فریضے کے لیے چنتا ہے. تو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العالمین نے کس طرح قبول کی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ پیدل بھی آئیں گے، اور بوڑھی دبلی پتلی لاغر تھکی ہوئی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لمبا سفر کی وجہ سے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی سوار ہو کے آئیں گے، جو بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے. کرنا کیا ہے یہاں، کیا کرنے آئیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اپنے فائدے فوائد حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس لیے آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس پوائنٹ پر میرے دل کے اندر بات آئی کہ ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ حج کے اندر صرف اخروی فوائد نہیں ہیں، متنوع نوع بنوع فوائد ہیں، قسم بقسم فوائد ہیں، اور ہر آدمی کے اپنے تخصص اور اس کی اپنی خواہش اور رغبت کے اعتبار سے اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. بہت قسم کے فائدے ہیں، تربوی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہم نے اس میں کئی بار بڑا زور دے کے کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے نا، ٹریننگ کا مہینہ ہے. وہاں پر بھی دینی پہلو، دنیاوی ٹریننگ کا پہلو بھی لیے ہوئے تھا. زندگی میں کئی بار ایسے مراحل آتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ آپ کو بھوک برداشت کرنا پڑتا ہے نا، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. یہ 1 مہینے کی ٹریننگ آپ کو بھوک برداشت کرنے کا عادی بھی بنا دیتی ہے، پیاس برداشت کرنے کا، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی کے آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. حج کا مسئلہ اگر ہم فوائد کا ذکر کریں، یہ تو دینی فوائد تو میں آپ کو بیان کر چکا. جو بندے کہ ہم کو بھائی حج کرنا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، میرا اللہ میرے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دے، میرا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اتنا اجر و ثواب مل جائے. اس میں اقتصادی فائدہ بھی ہے،
حج کی کتنی کمپنیاں ہیں ابھی؟ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سب کو؟ اور یہ آج کی بات چونکہ حج کی، آپ کہیں گے پہلے کمپنیاں کہاں تھیں؟ جب کمپنیاں نہیں تھی، جب بھی لوگوں کے پاس، اور اللہ یہ حج کا معاملہ ایسا ہے سبحان اللہ، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ حج میں اللہ رب العالمین نے دنیاوی فائدے حاصل کرنا حلال اور جائز قرار دے رکھا ہے۔ پہلے کے لوگ جب حج کرتے تھے تو باقاعدہ مینا، عرفہ اور ایسی جگہوں پر بازار لگتے تھے جو سال میں ایک ہی بار لگتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں موسمی بازار لگتے ہیں اس طرح بازار لگتے تھے، اور لوگ کھل کے تجارت کرتے تھے۔ حج کے ایام میں کھل کے تجارت کرتے تھے، لیشہدوا منافع لہم، یہ ان کا اقتصادی فائدہ تھا، مالی فائدہ تھا۔ اور اس فائدے کا آج کیا کہنا ہے؟ آپ ذرا مکہ کے لوگوں پر تھوڑا غور کریں، کمپنیوں کو چھوڑ دیجئے، کمپنیاں تو بڑی بولتے ہیں نا ہمارے زبان میں، عربی زبان میں بولتے ہیں، ہمارے زبان میں بولتے ہیں ہامور، ہامور مطلب بڑی مچھلی، یعنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں یہ مارکیٹ کی، سمجھ گئے؟ وہاں پر اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور تھوڑا آنکھ کھول کر راستے میں چلتے ہوئے، تو 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایک تھرمس لیے اور چند کپ لیے ہوئے لوگوں کو 1 ریال 2 ریال کی چائے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور پورے موسم میں وہ اچھا خاصا 24 گھنٹہ بزنس چلتا ہے وہاں پر۔ ابھی ایک بھائی آرام کر رہا ہے، ایک بھائی ماں نے بنا کے چائے دے دیا وہ بیچ رہا ہے، دوسرا بھائی آرام کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی مان لو گھنٹہ 2 گھنٹہ ختم ہوئی، گھر گیا، دوسرا بچہ آ گیا، تیسرا بچہ آ گیا، جتنے ہیں جی بچیاں بھی کر رہی ہیں۔ مکہ کے ٹیکسی والوں کو دیکھیں، یہ مشہور ہے کہ مکہ مدینہ میں 4 مہینہ بزنس ہوتا ہے، اور پورے سال کا کوٹا اسی 4 مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے یا رمضان سے مان لیجیے شروع ہوتا ہے موسم، ابھی تو ماشاءاللہ چونکہ گورنمنٹ نے کھولا ہوا ہے پورے سال ہے ابھی، لیکن جب موسم والی بات تھی جبھی رمضان سے پہلے یا رمضان ماہ میں، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور پورے سال کا کوٹا پورا ہو جاتا تھا۔ مالی فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عالم علماء جب مکہ جاتے ہیں تو کس طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کس طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اپنے تخصص کا ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں، علم سیکھتے بھی ہیں، علم سکھاتے بھی ہیں، دعوت کا کام کرتے بھی ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے حرم کے اندر کوئی بھی موسم ہو، حج کا موسم ہو، رمضان کا موسم ہو، جو علماء اور مشائخ جن کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹائم بدل کے ان کے 10 دروس ہوتے رہتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ انتظام آج کی اس گورنمنٹ نے کیا، پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے پہلے اتنا منظم نہیں تھا، لیکن آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں، علماء کی سوانح حیات اگر پڑھیں تو آپ کو کتنے علماء کی سوانح حیات میں یہ بات ملے گی کہ فلاں عالم حج کے درمیان آئے مکہ میں تو وہ فلاں جگہ کے فلاں عالم سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے کسب فیض کیا، یعنی علم حاصل کیا، ان سے روایتیں لی، ان سے سیکھا۔ پہلے زمانے سے یہ چیز، جب سے طلب علم ہے، حج کے درمیان، حج کے موسم کے اندر فائدہ اٹھانے کا یہ رواج جاری ہے۔ ٹرانسپورٹ والے، چاہے وہ بس والے ہوں، چاہے وہ ٹیکسی والے ہوں، ان سے زیادہ حرم کے اندر وہ ویل چیئر والے 24 گھنٹہ کام کرتے ہیں، ہے نا؟ کتنے فائدے ہیں۔ صحافی لوگ، وہ بھی اپنا ایک موسم ہوتا ہے ان کا، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج ٹیلی کام کی کمپنیاں ہیں، زائر کے لیے سم الگ سے ہے، وہ بھی ان کمپنی کا فائدہ ہے، وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
اور کتنا، جس کا دماغ جتنا غور کر کے جتنے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس لیے میں اس کلمے پر جب غور کر رہا تھا، لیشہدوا منافع لہم، اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے فائدے، منافع لہم، ایک ہی فائدہ سب کے لیے کارگر نہیں ہوتا۔ ارے بھائی بس والا ہے تو وہ ویل چیئر کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا ہے، جس کے پاس ویل چیئر کی طاقت ہے وہ بس والے کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ سب اپنے اپنے۔ ایک عالم آدمی ہے، ایک عالم آدمی جس کا کام ہے علم سیکھنا، سکھانا، دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، وہ تو کسی بس پر بیٹھ کر بس والی کی گائیڈ نہیں کرے گا کہ ابھی اس راستے سے چلو، اس راستے سے چلو، اس راستے سے چلو، وہ اپنا کام کرے گا۔ گائیڈ کرنے والا وہ بھی 1000 ریال لے کر کے بس والے کو گائیڈ کرتا ہے مینا اور عرفہ کے اندر، اس کی بھی ایک کمائی ہے۔ ہوٹل والے، کھانے والے، کتنا آپ شمار کریں گے، یہ سب یہی تو ہے، حج کے ہی تو فائدے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، ہر شخص، اور یہ سارے کے سارے، دیکھیے یہ سارے کے سارے چاہیں اگر ان منافع کے حاصل کرتے ہوئے حج بھی ادا کریں۔ ایک بس ڈرائیور ہے نا، وہ 50 حاجیوں کو اپنے پیچھے بیٹھا کر ان کو حج کرا رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا حج کیا ہوگا، یہ تو گاڑی چلا رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا اس کا بھی حج ہوگا۔ احرام پہن لو، احرام کی پابندی کرو، حج کے شعائر ادا کرو، طواف کرو، سعی کرو، یہاں تک کہ میرے بھائی مراعات، سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کتنی رحمت والی ذات ہے، استثناء بھی ہے لوگوں کو، مراعات بھی ہے۔ مینا کے اندر مبیت ہے نا، مینا کے اندر رات گزارنا، ٹھیک ہے، چرواہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں رات گزارنے سے معاف کر دیا تھا۔ جاؤ تم آ کے کنکری مار لینا، رات گزارنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں وہ جن اونٹوں کو، جن گایوں کو یا جن بکریوں کو چرا رہے تھے، ان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، تو اللہ نے ان کو یہ رعایت دے دی۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو رعایت حاصل ہے، مثال کے طور پر سول ڈیفنس والے ہیں، وہ 24 آور آن ڈیوٹی رہتے ہیں، بہت ساری پابندیاں حج کی ان کے لیے معاف ہیں۔ اسی طرح پولیس والے ہیں، سمجھ گئے، بہت سارے اور بھی لوگ رہتے ہیں جن کی ٹیمپریری ڈیوٹی لگتی ہے وہاں پر۔ تو کتنے فائدے ہیں، آپ غور کر کے جائیں، کرتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں۔ میں نے تو نوٹ نہیں کیا، میں نوٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن نوٹ نہیں کر سکا، پھر بھی میں نے کہا یہ اس کی کشادگی میرے ذہن کے حساب سے جتنا سوچتا ہوں اتنا بات ذہن میں آتی ہے، جتنا سوچتا ہوں اتنا بات ذہن میں آتی ہے، اور سبھی فوائد ہیں، سبھی منافع ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف 3 کلمے کے اندر، لیشہدوا منافع لہم، 3 کلمے کے اندر اتنے فوائد کو اللہ رب العالمین نے سمیٹ کے ذکر کر دیا ہے۔ تو بہرحال حج کے فوائد بہت ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ان کو حاصل کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہی راستے سے مختلف فائدے اپنے بندوں کو پہنچاتے ہیں، اور بغیر کسی حرج حج بھی ہو رہا ہے، اور دنیا کے تمام فائدے بھی حاجی کو حاصل ہو رہے ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ تربوی فائدے کے نقطہ نظر سے میں جب پڑھ رہا تھا تو کسی کو تھوڑا تفصیل سے پڑھا۔ دیکھیے بڑا ایک اچھا مسئلہ بھی ہوتا ہے یہاں پر کہ حج ایک آزمائش ہوتی ہے، حج کا سفر، حج نہیں میری تعبیر میں غلطی ہے، حج کا سفر، اس میں بہت سارے لوگ، ان کی جو اندر کے اخلاق ہوتے ہیں وہ عام حالات میں چھپے رہتے ہیں، ڈھکے رہتے ہیں۔ سفر میں
یہ کہیے کہ جب ان کے اوپر مشقت طاری ہوتی ہے، اب حج میں کبھی آپ کو، یہ تو آج بڑا یعنی آج وی آئی پی حج، تقریباً سب کو وی آئی پی حج کرایا جا رہا ہے، لیکن پہلے جو ہم لوگوں نے حج کیا، الحمدللہ 92 میں نے حج کیا تھا پہلا، اس کی بات کر رہا ہوں، تو اور ہم نے خود یعنی اس چیز کو تجربہ اپنی آنکھوں سے کہ ہم جو ساتھ رہتے تھے، گروپ میں حج کرنے گئے تھے، تو بہت سارے ہمارے ساتھیوں کے اپنے اخلاق کھل کر سامنے آ گئے تھے. جو جھگڑالو تھا وہ جھگڑے پہ آ گیا، جو بے صبرا تھا وہ بے صبری پہ آ گیا، جو تحمل والا تھا وہ اپنے تحمل پہ باقی تھا، جو تواضع والا تھا وہ تواضع پہ باقی تھا، جو اللہ کی بندگی کو دل و جان سے کرنے والا تھا وہ اس میں تھا. سب کے چھپے ہوئے اخلاق باہر آ گئے تھے. اور یہ ہے نا کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، سب لوگ ماشاءاللہ حشاش بشاش مسکراتے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی آزمائش اگر آ جائے، میں نہیں کہتا ہوں سب، لیکن بہت سارے لوگوں کے حج کا مسئلہ، آپ سوچیں بندہ یہاں سے بس پہ سفر کرے چاہے جہاز پہ سفر کرے، جیسے بھی کرے، یہ بھیڑ اپنے آپ میں ایک آزمائش ہوتی ہے. باتھ روم میں آپ لائن لگائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بہت سارے لوگ معذور ہوتے ہیں، لیکن بے صبروں کا بے صبرا پن بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور معذور لوگوں کو تو سبھی لوگوں کو ان کی رعایت کرنی چاہیے، سمجھ گئے؟ تو وہ بھی سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ جب بیمار ہیں، بہت سارے شوگر والے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے پیٹ کی تکلیف والے لوگ ہوتے ہیں، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قربانی دیتے ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، بھائی میری باری ہے، میں اپنی باری قربانی نہیں دینے والا ہوں. اندر ایک بندہ اگر تھوڑا سا ان باہر والوں کو لگ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، یہ ایک مظہر بتا رہا ہوں میں، باقی تو باتیں. اور چلتے چلتے جب بندہ تھک جاتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا کسی کی طرف سے بھی ذرا برابر اس کو پریشانی ہوئی، لڑنے کو اتر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا جدال فی الحج، ہے نا، ہم نے حج کے اندر فائٹنگ کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو فائٹنگ کر کے دے وہ اس کو پٹک رہا ہے، وہ اس کو پٹک رہا ہے، والا حج. تو ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ رب ابھی ان کے حج کو حج مبرور کہا جائے گا، حج تو یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا حج مبرور نہیں رہ گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ولا جدال فی الحج، اور یہ جدال کر رہے ہیں. تو بہت ساری تربیتی پہلو بھی اس کے اندر ہے. ایک اجتماعی پہلو، ہم لوگ تو الحمدللہ یہاں سعودی آ گئے تو ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو انڈیا سے کبھی نہیں نکلا ہو، بنگلہ دیش سے کبھی نہیں نکلا ہو، پاکستان نیپال سے کبھی نہیں نکلا ہو، وہ انڈونیشین آدمی کو، ملیشین آدمی کو، افریقن آدمی کو، رشین آدمی کو، امریکن کو، جاپنیز کو کبھی سوچے گا کہ میں ان کو بھی دیکھ لوں گا؟ لیکن وہ بھی آپ کے مسلمان بھائی ہے نا. ایک بات تو دل میں کہ جاپانی مسلمان کیسا ہوتا ہے، جاپانی سامان تو بڑا اچھا ہوتا ہے، پر جاپانی مسلمان کیسا ہوتا ہے دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. تو جب حج میں آتے ہیں تو جاپانی مسلمان بھی دیکھ لیتے آپ. تو یہ ایک اجتماعی فائدہ ہے. اور سبحان اللہ، کسی نے مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہ گیا، اب آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا میرے خیال سے، کسی یہ جو کہتے ہیں نا آرگنائزیشن یا آرگنائز ہونا، یا کہتے ہیں مسلمان لوگ منظم نہیں ہوتے، یہ بڑے متفرق لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا اور ویسا، یعنی غیر قوم کے لوگ تو تانا تشنی، ان کو موقع ملنا چاہیے. تو کسی مسلمان نے ان کو چیلنج کیا، کہا 10 لاکھ کی فوج آپ کتنے دیر میں منظم کر لیں گے؟ کسی نے 1 دن، کسی نے 2 دن، کسی نے 1 گھنٹہ، کسی نے 2 گھنٹہ، 1-2 گھنٹہ سے کم کسی نے ٹائم نہیں دیا ہوگا. کہا ہمارے مسلمان 25-30 لاکھ کی تعداد میں بھی صرف 30 سیکنڈ سے 1 منٹ لگتا ہے، سب منظم ہو جاتے ہیں.
होता है या नहीं होता है? होता है ना। खाने काबा में नमाजी कितने होते हैं? शब कदर में तो 30 लाख होते हैं, हज में 35 लाख 40 लाख हो जाते हैं। और मुअज्जिन साहब कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह कितना लगता है उसके बाद अल्लाह अकबर कहने में? सारे लोग है ना। हमारी कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म है, बस हालात होते हैं, ऐसा नहीं है सब। ये सारे के सारे और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ज़हन में आती हैं जाती हैं, और आप लोगों के ज़हन में भी बैठेंगे गौर करेंगे तो बहुत सारे फायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह। इस सारे की सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरीज़ा अपने बंदों पे आयत किया है और उसमें इतने सारे फवाइद रख दिए हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हम सारे मुसलमानों को हकीकी मुसलमान बनाए, सच्चा पक्का ईमान वाला मुसलमान बनाए, अपने दीन को समझने वाला, अपने दीन को समझकर दीन के अहदाफ और मकासिद को हासिल करने वाला मुसलमान बनाए। परवरदिगार हमें खातिमा बिल खैर फरमाए, हुस्न खातिमा अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه